ایک گائے اور بکری محفوظ بچوں کے لیے۔ ایک چرا غریب بری تھی کہیں تھی سراپا بہار جس کی زمین، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف ندیاں تھی صاف رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، طائروں کی صدائیں آتی تھی۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہے؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہے، کٹ رہی ہے بری بلی اپنی ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے، دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بوروں کی جان کو میں، زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، آدمی سے کوئی بلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دو تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، سن کے بکری یہ ماجرا سہارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، اے چراگاہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ خری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، اے کہاں بے ضیا بے زباں غریب کہاں، یہ تیرے آدمی کے دم سے ہے لطف سارے اسی کے دم سے ہے، اس کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بلی کے آزادی، 100 طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، واہ کی گزر ان سے بچائے خدا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ یہ نظم 18ویں صدی کے مشہور برطانوی شاعر ولیم کاؤپر کی ایک نظم سے ماخوذ ہے۔ یہ نظم بھی پہلی دو نظموں کی طرح ایک مکالمے پر مشتمل ہے، لیکن اس بار مکالمہ گائے اور بکرے کے مابین ہے۔ نظم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان کو بلا جواز کسی دوسرے سے گلہ من نہیں ہونا چاہیے۔ اس نظم کے ابتدائی 4 اشعار میں اقبال ایک سرسبز چراگاہ کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چراگاہ میں ہرے بھرے درختوں اور پودوں کی فراوانی بہار کا منظر پیش کر رہی ہے، ہر جانب شفاف پانی کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اناروں کے پھلدار اور پیپل کے بے حساب درخت موجود ہیں، چراگاہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر جانب پرندے چہچہا رہے تھے۔ اسی چراگاہ میں ایک ندی کے پاس ہی کہیں سے ایک بکری چرتے چرتے آ گئی، ادھر ادھر نظر آئی تو دیکھا کہ قریب ایک گائے بھی اپنا پیٹ بھرنے میں مصروف ہے۔ بکری نے پہلے ادب و احترام کے ساتھ گائے کو سلام کرتے ہوئے اس کی خیر و عافیت کے بارے میں پوچھا، پھر بولی، یہ تو فرمائیے آپ کے مزاج کیسے ہے؟ گائے نے قدر بے دلی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھے ہے، بڑی بلی کٹ رہی ہے، البتہ عملی طور پر زندگی مصائب سے دوچار ہے۔ اے بکری کیا حال پوچھتی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قسمت ہی بری ہے، ہر جانب خدا کی شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے بوروں کی جان کو رو رہی ہوں، مقدر میں جو لکھا ہے وہ بھگتنا ہی پڑتا ہے، آخر غریبوں کا زور ہی کس پر چل سکتا ہے، اب تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آدمی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرنا چاہیے، خدا کرے اس سے کسی کا واسطہ نہ پڑے، یہ آدمی تو ایسا احسان ناشناس ہے کہ اگر دودھ کم دو تو ہر لمحہ گلے شکوے کرتا رہتا ہے، دبلی ہو جاؤں تو مجھے قصابوں کے ہاتھ فروخت کر ڈالتا ہے، میرے ساتھ طرح طرح کے ہاتھ کرتا رہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، میرا دودھ نہ ہو تو وہ بھوک مر جائیں گے، لیکن اس نیکی کا بدلہ وہ برائی ہی سے دیتا ہے۔ گائے کی زبانی یہ اقوال سن کر بکری نے کہا کہ اس انداز کی شکایت اور گلہ مناسب نہیں، ہرچند کہ سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، لیکن سچ کہے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی، یہ تو بتائیے کہ جو ہری ہری گھاس آپ چر رہی ہے اور یہاں جو سایہ دار درخت موجود ہے جن کے پتوں سے چن چن کر ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، کیا یہ محض
آدمی کی محنت اور مشقت کے سبب سے وجود میں نہیں آئی، اور کیا ہم غریب اور بے سر و سامان مویش ان سے پردہ نہیں اٹھا رہے؟ یہ آدمی ہی ہے جس کے دم سے ہمیں ایسی سہولتیں میسر آئی ہے، پھر آپ کا گلہ قدری بے جا نظر آتا ہے۔ بکری کی حقیقت بیانی سے گائے کی آنکھیں کھل گئی، وہ شرماتے ہوئے بولی، تم مجھ سے بے شک چھوٹی ہو، لیکن تمہاری باتیں سچی ہے اور دل کو اچھی لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ نظم ختم ہوتی ہے، اگلے نظم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔